سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فضل داد کو وقت کا احساس اس لیے رہا کہ اس کے پاس گھڑی تھی۔ پہلے کچھ دن تو اس نے حساب رکھا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے یہ یاد نہ رہا۔ پھر دن راتیں ایک دوسرے کے پیچھے گزرتے چلے گئے۔ فضل داد کبھی گھنے جنگل میں جا رہا ہوتا، کبھی پہاڑیوں کے درمیان اور کبھی میدان میں چلا جا رہا ہوتا، اور اس طرح اس کا سفر جاری رہا۔ شام کے بعد کہیں موزوں جگہ دیکھ کر لیٹ جاتا اور صبح ہوتے ہی چل پڑتا۔ راتوں کو وہ بھیڑیوں اور گیدڑوں کی آوازیں سنا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے شیر کی گرج بھی سنی تھی، اور کئی بار اس نے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی، جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر یا کوئی درندہ اپنے شکار کے تعاقب میں ہے۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ ان درندوں سے بچتا رہا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن بہت بعد میں پتا چلا کہ اس گھنے جنگل میں شیروں اور بھیڑیوں کے لیے شکار بہت تھا۔ میں برما کے جس جنگلاتی علاقے میں تھا، وہاں میں نے خنزیر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ جنگل کے جس حصے میں وہ جا پھنسا تھا، وہاں جنگلی خنزیر خاصی تعداد میں نظر آتے تھے۔ بھورے رنگ کے خرگوش تو وہاں عام تھے۔ فضل داد نے دور سے 4-5 ہرن بھی دیکھے تھے۔ اگر درندوں کے لیے یہ شکار نہ ہوتا تو فضل داد کبھی کا بھیڑیوں یا کسی شیر کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ فضل داد نے سنایا کہ ایک روز وہ چلتے چلتے ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ ٹیکری بہت اونچی نہیں تھی۔ وہ ارد گرد کے علاقے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو توقع یہ تھی کہ کہیں آبادی نظر آئے گی، لیکن وہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فضل داد نے سنایا کہ وہ ٹیکری پر چلا گیا تو آگے اسے پانی کھڑا نظر آیا۔ یہ ایک قدرتی تالاب بنا ہوا تھا جو کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا۔ اس تالاب کے ایک طرف خاصی کھلی جگہ تھی جو ہموار تھی، اور کچھ پرے ہٹ کر دیوار کی طرح ایک چٹان کھڑی تھی جو اس ٹیکری کے ساتھ آ کر مل جاتی تھی جس پر فضل داد کھڑا تھا۔ فضل داد کو 6-7 خنزیر نظر آئے جو اس تالاب سے پانی پی رہے تھے۔ ایک طرف گھنی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چوڑے تھے۔ فضل داد نے دیکھا کہ ایک اژدہا نے ان جھاڑیوں سے منہ نکالا۔ پھر آہستہ آہستہ اژدہا جھاڑیوں سے باہر آنے لگا۔ وہ بہت ہی موٹا اور بڑا ہی لمبا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد پورے کا پورا باہر نکلا۔ فضل داد کو تو جیسے سانس رک گیا۔ اس نے کبھی اژدہا نہیں دیکھا تھا۔ گھاس ذرا اونچی تھی اور اژدہا اس میں رینگتا ہوا خنزیروں کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو خنزیروں نے شاید اس کی مشک سونگھ لی ہوگی۔ وہ سب اکٹھے بدکے اور پیچھے ہٹے۔ اژدہا اس خنزیر پر جھپٹا جو اس کے قریب تھا، لیکن اس کا منہ خنزیر تک نہ پہنچ سکا۔ خنزیر بھاگ اٹھے، لیکن یہ خنزیر جس پر اژدہے نے حملہ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے پیچھے جانے کے بجائے گھبرا کر چٹان کی طرف دوڑ پڑا۔ اژدہا بڑی تیزی سے رینگتا اس کے تعاقب میں گیا۔ خنزیر کا راستہ چٹان نے روک لیا تھا۔ وہ پیچھے کو دوڑا تو اژدہے نے اسے روک لیا۔ خنزیر کے بھاگنے کے لیے جگہ کافی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس میں بھاگنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو۔ خنزیر نے ٹیکری پر چڑھنے کی کوشش کی تو اژدہا اس کے پیچھے گیا۔ خنزیر بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے، لیکن اس ٹیکری پر نہ چڑھا گیا۔ حالانکہ ڈھلان سیدھی اور کھڑی نہیں تھی، بلکہ چٹان چڑھنے کے لیے نہایت آسان تھی۔ اس سے تو قدم بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے یہ تماشا خود دیکھا ہے کہ بلی جب چوہے کے پیچھے دوڑتی ہے تو چوہے سے دوڑا نہیں جاتا۔ وہ اچھلتا ہے لیکن پوری طرح دوڑ نہیں سکتا۔ سانپ کے آگے بھی چوہے کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بلی یا سانپ چوہے کو ہپناٹائز کر لیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ چوہے پر اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس کی جسمانی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی حالت اس خنزیر کی ہو گئی تھی جس کے تعاقب میں اژدہا آ رہا تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ خنزیر ڈھلان پر چڑھتے پھسلنے لگا۔ اس کے پاؤں پھسلتے گئے۔ نیچے سے اژدہا اوپر آ رہا تھا۔ اس نے خنزیر کی پچھلی ٹانگ پکڑ کر نیچے کو گھسیٹ لیا۔ خنزیر نے ایسی خوفناک چیخیں ماری کہ فضل داد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اژدہے نے اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیا اور اسے آہستہ آہستہ بھنبوڑنے لگا۔ فضل داد نے بتایا کہ خنزیر ٹانگیں زور زور سے مارتا اور تڑپتا رہا۔ آخر اس کا جسم کچھ دیر بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ فضل داد نے سنایا کہ اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ اژدہا اپنے جسم سے کئی گنا زیادہ موٹے تازے خنزیر کو نگل نہیں سکے گا،
اور اسے مار کر پھینک دے گا، لیکن ہوا یہ کہ اژدہے نے اسے آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا۔ فضل داد یہ دیکھ کر حیران ہوتا رہا کہ اژدہے کا جسم خنزیر کے مطابق پھیلتا جا رہا تھا۔ اژدہے نے آہستہ آہستہ پورا خنزیر نگل لیا۔ پھر اس کے اندر کی مشینری ایسی تھی کہ خنزیر اس کے جسم کے اندر پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ اژدہے کے پیٹ میں جا رہا تھا۔ فضل داد حیران ہو رہا تھا کہ خنزیر اژدہے کے پیٹ میں جہاں جا رکا، وہاں سے اژدہے کا جسم خنزیر جتنا موٹا ہو گیا تھا۔ فضل داد نے اس واقعے اور منظر کا بہت ہی اثر قبول کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے اژدہے کا نام سنا تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا بھی تو اس طرح کہ اژدہے نے اپنے جسم کی موٹائی سے کئی گنا موٹے جانور کو نگل لیا۔ فضل داد تھا تو دلیر آدمی، لیکن اس پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ کبھی اسے بھی اژدہا مل جائے گا اور اسی طرح نگل لے گا۔ فضل داد نے ٹیکری سے اتر کر وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اور اندھا دھند ایک اور طرف چل پڑا۔ فضل داد کو اس کی گھڑی صرف وقت بتاتی رہی، دن نہیں بتا سکتی تھی کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ فضل داد نے مجھے بتایا کہ اس کے اٹکل پچو اندازے کے مطابق جنگل میں بھٹکتے 3 یا 4 مہینے گزر گئے تھے۔ جنگل کے 3 4 قسم کے درختوں نے اسے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ پیاسا مرنے کا تو اسے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کا میں بھی تجربہ کر چکا تھا، وہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو اس جنگل کی مخلوق سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے اسے اپنے بٹالین اور اپنے دوست، گاؤں کے لوگ اور عزیز و اقارب یاد آتے تھے، لیکن اسے عجیب تجربہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ سب لوگ اس کے ذہن سے اتر گئے، اور وہ کچھ ایسا محسوس کرنے لگا جیسے وہ اسی جنگل میں پیدا ہوا تھا اور اسے اسی جنگل میں زندہ رہنا اور یہیں مرنا تھا۔ میں خود اس تجربے سے گزر رہا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ پھر ایک روز ایسے ہوا کہ اسے زنانہ چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو اسے یہ خیال آیا کہ قریب کوئی گاؤں ہوگا اور یہ عورت اس گاؤں کی ہوگی اور اس پر کسی درندے نے حملہ کر دیا ہوگا۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس عورت کو اکیلے دیکھ کر 1 2 آدمیوں نے بری نیت سے پکڑ لیا ہوگا۔ فضل داد کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جو کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ یہ چیخیں ٹیکری کی دوسری طرف سے بلند ہو رہی تھیں۔ فضل داد نے پہلے تو یہ سوچا کہ اس عورت کی مدد کو پہنچے۔ اس کے اس ارادے کو اس خیال نے رد کر دیا کہ یہ کوئی درندہ ہی نہ ہو، اور اگر وہ انسان ہوئے تو 2 3 نہ ہو اور اس پر بھی حملہ کر دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے یہ بھی سوجھی کہ یہ عورت اژدہے کے منہ میں ہی نہ آ گئی ہو۔ اب تو وہ بالکل ہی ڈر گیا۔ اتنے عرصے بعد فضل داد کو پہلی بار یاد آیا کہ اس کے جھولے میں فوجی چاقو پڑا ہے جو کمانڈو اور گوریلے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ چاقو پہلے راشن کے ڈبوں کے نیچے پڑا رہا تھا اور اس کے بعد ان پھلوں کے نیچے رہا جو فضل داد درختوں سے توڑ کر جھولا بھر لیتا تھا۔ اس نے چاقو نکال لیا۔ اس چاقو کے 2 3 مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، جن میں ایک خاصا لمبا اور چوڑا۔ عورت ابھی تک چیخ رہی تھی لیکن کسی درندے یا کسی اور انسان کی آواز نہیں آئی تھی۔ فضل داد اس ٹیکری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ وہ اس عورت کو نظر انداز کر کے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ آگے ٹیکری ختم ہو جاتی تھی اور اس سے آگے ایسی ہی ایک اور ٹیکری شروع ہوتی تھی۔ ان کے درمیان سے گزرا جا سکتا تھا۔ فضل داد اس جگہ سے چند قدم پیچھے ہی تھا کہ ایک عورت وہاں سے چیختی چلاتی سامنے آئی اور فضل داد کو دیکھ کر رک بھی گئی اور خاموش بھی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت زدگی کا تاثر آ گیا۔ ادھر فضل داد جو پہلے ہی سے ڈرا ڈرا سا تھا اور خوف زدہ ہو گیا۔ خوف زدگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت جوان تھی اور سر سے پاؤں تک بالکل برہنہ۔ اس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ زردی مائل گورا تھا۔ برمی اور آسامی عورتوں کے رنگ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ تھی تو عورت، لیکن فضل داد اسے عورت نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوتی تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ فضل داد دیہاتی آدمی تھا۔ دیہات میں چڑیلوں کے وجود کو مانا جاتا ہے۔ آج جب کہ دیہات میں تعلیم بھی چلی گئی ہے اور ہمارے زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں میں بھی چلے گئے ہیں، وہ اپنے اس عقیدے پر قائم ہیں کہ چڑیل کا وجود ہے اور وہ عورت کے روپ میں رات کو یا دن کو ویرانے میں کسی نہ کسی آدمی کو روک لیتی ہے۔ فضل داد نے اسے بلا شک و شبہ چڑیل سمجھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فوجی چاقو تھا۔ دیہات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چمکتا ہوا ہتھیار پاس ہو تو چڑیل بھاگ جاتی ہے۔ ہتھیار سے مراد کلہاڑی، تلوار، چھری یا چاقو ہے۔ فضل داد نے چاقو کھول کر سامنے کر لیا۔ اس نے دل ہی دل میں کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ عورت منہ کھولے اور آنکھیں کچھ زیادہ کھولے آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا منہ دراصل حیرت سے کھل گیا تھا۔
اور آنکھوں کا اتنا زیادہ کھل جانا بھی حیرت کا اظہار تھا۔ فضل داد نے کلمہ شریف کا ورد اونچا کر دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ یہ چڑیل اس کا چاقو دیکھ کر غائب ہو جائے گی۔ تہذیب و تمدن سے دور وہ جنگل چڑیلوں کے لیے موزوں تھا۔ یہ شک بجا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں، بدروحیں اور جن بھوت اسی جنگل میں رہتے ہیں۔ عورت آہستہ آہستہ فضل داد کی طرف بڑھ رہی تھی اور فضل داد اسی کی رفتار سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ بھاگ اٹھنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے یہ روایت بھی سن رکھی تھی کہ چڑیل کو دیکھ کر بھاگو تو کلیجہ منہ کے راستے نکال دیتی ہے۔ تمہیں اللہ اور اللہ رسول کا واسطہ ہے، مجھے بخش دو، فضل داد نے اس سے کہا۔ میں بہت دور کا رہنے والا پردیسی ہوں، مجھے جانے دو۔ اگر تمہارے دل میں رحم پیدا ہو جائے تو مجھے راستے پر ڈال دو کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ تم انسان، عورت نے کہا۔ ہم انسان، ہم آسامی، تم ہندوستانی، ٹھہر جاؤ۔ فضل داد کو یاد آیا کہ چڑیلوں کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ پاؤں دیکھے، وہ قدرتی طور پر سیدھے تھے، جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ کوئی آدمی ذرا دل مضبوط کر کے چڑیل کو بالوں سے پکڑ لے تو پھر وہ بے بس ہو جاتی ہے۔ فضل داد نے اپنا دل مضبوط کرنا شروع کر دیا اور رک گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ قریب آئی تو پینترا بدل کر اس کے بال مٹھی میں پکڑ لے گا۔ وہ رکا تو عورت اس کے قریب آ گئی۔ نہیں ڈرو، عورت نے کہا۔ تم کون؟ مسلمان، ہم مسلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ادھر کیوں آیا؟ ادھر بیٹھو۔ عورت نے فضل داد کی کلائی پکڑ کر بٹھا لیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم چڑیل ہو؟ فضل داد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ دیکھو چاقو۔ میں کیا؟ چڑیل، فضل داد نے کہا۔ ہم نہیں معلوم کیا بولا، عورت نے پوچھا۔ چڑیل، چڑیل، فضل داد نے کہا اور اسے چاقو دکھا کر بولا، یہ چاقو دیکھو۔ یہ نہیں مارو، عورت نے کہا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ ایسی روئی کہ اس کی سسکیاں اور پھر ہچکیاں نکلنے لگیں۔ فضل داد نے مجھے سنایا کہ اس عورت کی شکل صورت بہت اچھی تھی اور اس کا جسم اور زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس کے بال چمکدار اور ملائم تھے۔ فضل داد نے ایک تو اس خیال سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اس کے بال پکڑ کر کھینچے گا، اگر یہ چڑیل ہوئی تو قابو آ جائے گی یا بھاگ جائے گی، اور دوسرا اس نے اس خیال سے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ یہ دیکھے کہ اس کے بال ریشم کے تو نہیں بنے ہوئے۔ فضل داد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس عورت نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے جیسے وہ کوئی التجا کرنا چاہتی ہو۔ ہم اکیلا، عورت نے کہا۔ کوئی نہیں، اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کہا۔ اللہ، صرف اللہ۔ تم مسلمان، ہم مسلمان، ہمارا نام زہرہ خانم۔ اس عورت اور فضل داد میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں اور عورت نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کیں جن سے فضل داد کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی انسان ہے اور چڑیل نہیں۔ یہ عورت زہرہ خانم ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتی تھی جس سے اس کا مطلب واضح ہو جاتا تھا۔ اسے یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کب سے اس جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ اس کی کہانی یوں تھی۔ اس نے فضل داد کو سنایا کہ وہ آسام کی رہنے والی ہے۔ اس نے اپنے قصبے کا نام بھی بتایا تھا جو فضل داد کو یاد نہیں رہا تھا۔ آسام میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ زہرہ خانم کی عمر 11-12 سال تھی جب اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس سے چھوٹا اس کا ایک بھائی تھا اور اس سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ 1 سال بعد زہرہ خانم کی ماں نے ایک بنگالی مسلمان کے ساتھ شادی کر لی۔ زہرہ خانم نے اردو اس طرح سیکھی تھی کہ اس کا باپ کاروباری آدمی تھا، اس لیے وہ اردو بول لیتا تھا۔ زہرہ خانم کی ماں بھی ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتی تھی۔ اس طرح زہرہ خانم نے بھی اردو بولنی سیکھ لی۔ جس بنگالی کے ساتھ زہرہ خانم کی ماں نے شادی کی وہ اچھی خاصی اردو بول سکتا تھا۔ وہ بھی تجارت پیشہ آدمی تھا لیکن اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت تھا اور زیادہ تر آسام میں ہی رہتا تھا، اور شادی کر کے وہ زہرہ خانم کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر چلا جاتا تھا اور کبھی 4-5 روز اور کبھی 8-10 روز باہر ہی رہتا تھا۔ واپس آتا تو سب سے پہلے زہرہ خانم کی ماں پر اس شک کا اظہار کرتا کہ اس نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ زہرہ خانم کی ماں قسمیں کھا کھا کر اسے یقین دلاتی تھی کہ وہ اسے ایسا دھوکہ نہیں دے رہی، نہ کبھی دے گی۔ زہرہ خانم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا ستیلا باپ شراب بھی پیتا ہے اور عیاش آدمی ہے۔ اس نے زہرہ خانم کی ماں سے ایک تو اس وجہ سے شادی کی تھی کہ زہرہ خانم کے باپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا تھا اور اس پر اس شخص نے قبضہ کر لیا تھا، اور شادی کی دوسری وجہ یہ تھی
کہ زہرہ خانم کی ماں خوبصورت تھی اور ابھی اچھی عمر میں تھی۔ ستیلا باپ بچوں کے ساتھ کوئی خاص پیار نہیں کرتا تھا اور کوئی سختی بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر سختی کرتا تو زہرہ خانم کی ماں کے ساتھ کرتا تھا۔ زہرہ خانم جب 14 برس کی ہو گئی تو اس کا رنگ روپ نکھرا اور نوجوانی کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے۔ ستیلے باپ نے زہرہ خانم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پیار جتانا شروع کر دیا، اور وہ جب کبھی کچھ دنوں کی غیر حاضری کے بعد گھر آتا تو زہرہ خانم کے لیے نئے کپڑے یا زیور کی کوئی چھوٹی موٹی چیز لے آتا یا کوئی اور تحفہ ضرور لاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زہرہ خانم کی ماں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ زہرہ خانم نے فضل داد کو سنایا کہ جب اس کی عمر 16 سال سے کچھ اوپر ہو گئی تو ستیلے باپ نے اسے اپنے پاس الگ بٹھانا شروع کر دیا اور پیار میں اور زیادہ اضافہ کرنے لگا۔ زہرہ خانم کی ماں کو کچھ شک سا ہوا۔ اس نے زہرہ خانم سے کہا کہ یہ شخص میرا خاوند تو ہے لیکن تمہارا باپ نہیں، اور یہ عیاش اور شرابی کبابی آدمی ہے، اس سے ذرا دور ہی رہا کرو۔ زہرہ خانم نے ماں کو بتایا کہ یہ شک اسے بھی ہے کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں، لیکن اس سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ ایک روز زہرہ کی ماں نے اپنے اس دوسرے خاوند کو کہہ ہی دیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس لیے اسے اپنے پاس علیحدگی میں نہ بٹھایا کرو۔ اس بدنیت آدمی نے زہرہ خانم کی ماں کو اس بات پر بہت ہی مارا پیٹا اور پھر زہرہ خانم کو بازو سے پکڑ کر الگ کمرے میں لے گیا۔ اس پر کوئی سختی یا سخت کلامی نہ کی، بلکہ بہت ہی پیار اور محبت کا اظہار کیا اور ایسی باتیں کی کہ زہرہ خانم اس کی باتوں میں آ گئی اور اسے اپنا سگا باپ ہی سمجھنے لگی۔ انہی دنوں زہرہ خانم کی ماں کو بخار آنے لگا۔ یہ بخار ذرا لمبا ہو گیا۔ زہرہ خانم کا ستیلا باپ اس کی ماں کے لیے دوائی لاتا رہا۔ زہرہ خانم نے فضل داد کو بتایا کہ اسے شک ہوا کہ یہ شخص ایسی دوائی لاتا ہے جس سے اس کی ماں گہری نیند سو جاتی ہے اور 6 7 گھنٹے سوتی رہتی ہے۔ رات کو تو اس کی ماں کو کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ ایک رات ستیلا باپ زہرہ خانم کو الگ کمرے میں لے گیا اور پیار پیار میں بڑی بیہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ زہرہ خانم پہلے تو شرماتی اور ہنستی رہی۔ اس کے اس رویے کو ستیلا باپ رضامندی سمجھا اور اس نے اپنی نیت کا اظہار صاف الفاظ میں کر دیا۔ زہرہ خانم کو یوں لگا جیسے ستیلے باپ نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ اٹھ کر کمرے سے بھاگنے لگی تو باپ نے اٹھ کر اسے پکڑ لیا اور زبردستی پلنگ پر گرا لیا۔ لڑکی اچھی صحت والی تھی اور جسم میں طاقت بھی تھی۔ وہ اچھل کر پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ستیلے باپ نے اسے پھر گرا لیا اور جبر کرنا چاہا، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ ایک بار تو لڑکی نے اس شخص کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کرسی پر گرا، کرسی الٹ گئی اور وہ فرش پر جا پڑا۔ اس بدکار شخص کے دماغ پر شیطان غالب آ چکا تھا۔ لڑکی کمرے سے نکل رہی تھی کہ اس آدمی نے دوڑ کر پھر اسے پکڑ لیا اور مارنے پیٹنے لگا۔ اس نے آخر لڑکی کو گرا ہی لیا اور لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں دوائی لے کر بے ہوشی کی نیند سوئی ہوئی تھی اور چھوٹا بھائی اور اس سے چھوٹی بہن بچپن کی بے فکری کی نیند سو رہے تھے۔ زہرہ خانم نے فضل داد کو بتایا کہ اچانک اس میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی کہ اس نے ستیلے باپ کو پہلے ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا، پھر دونوں پاؤں جوڑ کر اس کے سینے میں اتنی زور سے مارے کہ وہ پلنگ کی پائنتی کی طرف پیچھے کو گرا اور فرش پر جا پڑا۔ زہرہ خانم بہت ہی تیزی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی، لیکن وہ اندر نہ گئی بلکہ باہر والا دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی۔ اس کا باپ اس کے پیچھے آیا لیکن اس نے زیادہ تعاقب نہ کیا۔ زہرہ خانم چیختی جا رہی تھی۔ زہرہ خانم نے فضل داد کو اپنی اس وقت کی ذہنی حالت ٹوٹی پھوٹی اردو میں سنائی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا یا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ اسے اتنا ہی یاد تھا کہ اس نے اپنے ستیلے باپ کو اس شیطانیت میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن وہ جب اٹھ کر دوڑی تو اس کے جسم پر شلوار نہیں تھی، اس نے صرف قمیص پہن رکھی تھی اور وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنے دماغ میں اور وجود میں ایک دھماکہ محسوس ہوا تھا۔ جس وقت اس نے اپنے ستیلے باپ کو دھکا دے کر فرش پر گرایا تھا، ان لوگوں کا گھر قصبے کے باہر تھا، جہاں سے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور اس سے آگے جنگل تھا اور پھر کچھ علاقہ پہاڑیوں اور چٹانوں کا تھا۔ زہرہ خانم کو اتنا ہی یاد رہا کہ وہ قصبے سے نکل آئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے سر میں یوں محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی کھوپڑی میں چیونٹیاں رینگ رہی ہوں اور اس کے دماغ کو کاٹ بھی رہی ہوں۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں گئی اور کہاں رہی۔ اس کی باتوں سے فضل داد نے جو مطلب نکالا وہ یہ تھا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ فضل داد نے اس کی جو باتیں مجھے سنائیں ان سے بھی میں نے یہی رائے قائم کی کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی تھی۔ اسے بالکل ہی یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے
اور وہ برما کے جنگل میں یہاں کس طرح آن پہنچی۔ برما اور آسام کی سرحد ایک ہے۔ اس نے بتایا کہ مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے اس کا دماغ صاف ہونے لگا اور آہستہ آہستہ اسے پتا چلا کہ وہ اس گھنے جنگل میں گھوم پھر رہی ہے، اور اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ اپنے گھر سے کتنی دور ہے۔ یہاں سے زہرہ خانم کی یہ کہانی ایسی گھپ تاریکی میں چلی جاتی ہے جس میں نہ فضل داد کو کچھ نظر آیا نہ میں کچھ دیکھ سکا۔ خود زہرہ خانم فضل داد کو کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکی۔ فضل داد نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی اس سے کچھ پوچھتا تو اس کے ماتھے پر شکنیں آ جاتی تھیں اور اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر آتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہو۔ وہ دراصل ذہن پر زور دیتی تھی اور سوچنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ کہاں رہی اور کتنا عرصہ گزر گیا جس کا اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ سوچ سوچ کر وہ اتنا سا ہی جواب دیتی تھی کہ وہ جب یاد کرتی ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی خواب دیکھتی رہی ہے۔ اس وقت جب میں اور فضل داد جوانی کی عمر میں تھے اور برما کے جنگل کے قیدی بنے ہوئے تھے، اس واقعے کو تو نہیں، البتہ زہرہ خانم کی سنائی ہوئی کہانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ میں نے فضل داد کے ساتھ کچھ بیہودہ باتیں اس لڑکی کے بارے میں کی تھیں اور فضل داد نے بھی کچھ ایسی ہی اخلاق سے گری ہوئی باتیں سنائی تھیں۔ میں اس کہانی کو آگے چلانے سے پہلے آپ کا ذہن کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا جب میں واپس اپنے گھر پہنچا۔ اس وقت میں پختہ عمر میں داخل ہو چکا تھا اور دماغ بہتر طریقے سے بہتر باتیں سوچنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کی یہ داستان قلم بند کروں تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ ہر بات کا جواز ملنا چاہیے، اور میں کوئی واقعہ اس طرح نہ سناؤں جس طرح چندال چوکڑیوں میں بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کو سنسنی خیز کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ زہرہ خانم کی کہانی میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، نفسیات کی کتابیں بھی پڑھیں، اور پھر میں 3 ڈاکٹروں سے ملا جو ذہنی اور دماغی امراض کے ماہر تھے۔ ڈاکٹر بغیر فیس کے بات نہیں کیا کرتے اور بات بھی وہ کرتے ہیں جو ان کی مرضی اور پسند کی ہوتی ہے۔ میرا تعارف ان ڈاکٹروں سے کروایا گیا تھا اور میں انہیں ان کے گھروں میں جا کر ملا تھا۔ انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اگر پاگل خانے میں داخل کر دیا جاتا تو وہ پاگل ہی پاگل ہوتی چلی جاتی اور کبھی ٹھیک نہ ہو سکتی۔ اسے اگر گھر میں رکھ کر ذہنی سکون کی دوائیاں یعنی ٹرانکولائز وغیرہ دیے جاتے تو بھی ٹھیک نہ ہوتی۔ ٹھیک ہونے کے بجائے وہ ان دوائیوں کی عادی اور نشئی ہو جاتی اور ہر وقت غنودگی کی کیفیت میں رہتی۔ پھر ان دوائیوں کا اثر بھی زائل ہونا شروع ہو جاتا اور وہ ان کی مقدار اور طاقت میں اضافہ کیا جاتا۔ ان ڈاکٹروں نے اپنی اصطلاحات میں یہ تجزیہ کیا تھا، مجھے کچھ اصطلاحیں یاد رہ گئی ہیں اور زیادہ تر میں بھول چکا ہوں۔ میں سامعین کو اس جھمیلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اصطلاحیں سنی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک عام ذہن کو سمجھانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی زہرہ خانم اپنا شعور کھو بیٹھی تھی اور لاشعور میں چلی گئی تھی۔ اس کا جسم اپنی ضروریات لاشعوری طور پر پوری کرتا رہا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے میں اور فضل داد درختوں سے جو بھی پھل حاصل ہوا کھاتے رہے اور پانی بھی پیتے رہے، اور جانوروں کی طرح جہاں جگہ ملی سو گئے۔ ان حالات میں ضروریات جانوروں جیسی ہی رہ گئی تھیں، ایک پیٹ بھرنا اور دوسرا اپنے آپ کو خطروں سے بچائے رکھنا۔ اس لڑکی کا احساس زندہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا گھر سے بھاگ گیا اور 1.5 سال بعد ایسی حالت میں آیا جیسے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ ایسے کیس اس لڑکی سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر مجھے نفسیات کے ان ڈاکٹروں سے یہ تجزیہ نہ ملتا اور وہ یہ نہ کہتے کہ یہ کوئی عجیب اور مافوق الفطرت واقعہ نہیں تو میں اسے اپنی داستان میں کبھی شامل نہ کرتا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ لڑکی اپنے ذہن لاشعور کی دنیا میں زندہ رہی، بھٹکتی پھری، اور کچھ عرصے بعد اس کا ذہن آہستہ آہستہ حقیقت میں آنے لگا۔ فضل داد نے مجھے سنایا، لڑکی جوں جوں بولتی جا رہی تھی اس کا ذہن صاف ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سا بول کر اور آنسو بہا کر وہ بالکل صحیح حالت میں آ گئی اور وہ بازوؤں اور ٹانگوں سے اپنا سطر چھپانے لگی۔ فضل داد دیہاتی تھا اور فوجی بھی تھا۔ میں نے اس داستان میں سنایا ہے کہ اس وقت کے فوجیوں کی اخلاقی حالت کتنی پست ہوا کرتی تھی۔ محاذ سے واپس آنے والے فوجی سب سے پہلے عصمت فروش عورتوں کے بازار کا رخ کرتے تھے۔ فضل داد کے سامنے ایک جوان عورت بالکل برہنہ بیٹھی تھی، اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ خوبصورت تھی یا نہیں، ایک فوجی کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس وقت فضل داد کی ذہنی اور جذباتی حالت حیوانوں جیسی تھی۔
وہ بے قابو ہونے لگا اور اس نے ایک بار پھر زہرہ خانم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اچانک اس کے اندر زلزلے جیسا ایک جھٹکا آیا۔ میں نے کہا کہ وہ دیہاتی بھی تھا۔ دیہاتیوں میں غیرت کا جذبہ بڑا ہی شدید ہوتا ہے۔ فضل داد کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا۔ زہرہ خانم ایک مظلوم لڑکی تھی جسے ایک شخص نے باپ بن کر بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ فضل داد نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زہرہ خانم کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھی رہے۔ وہ خود چند قدم پرے گیا اور زہرہ خانم کی طرف پیٹ کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، مجھے شیطان کے قبضے سے چھڑا دے اور اتنی ہمت دے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھوں اور اس مظلوم عورت کو ایک پاکیزہ امانت سمجھوں۔ اس نے نہ کوئی نوافل پڑھے، نہ کوئی آیت پڑھی، صرف اور صرف اللہ کو پکارا اور روح کی گہرائیوں سے یہ التجا کی۔ یہاں وہی بات ہوئی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ فضل داد کے وجود میں اور اس کی ذات میں ایسی ٹھنڈک سی آ گئی کہ وہ بالکل ہی بدلا ہوا انسان بن گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ایک اونچی جھاڑی کی اوٹ میں چلا گیا۔ اس نے اپنی خاکی پتلون اتاری، اس کے نیچے اس نے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا۔ یہ فوجی انڈر ویئر تھا جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تک لمبا ہوتا ہے اور اس میں ازار بند پڑا ہوتا ہے۔ اس نے یہ انڈر ویئر اتار دیا اور پھر پتلون پہن لی۔ واپس زہرہ خانم کے پاس آیا اور اسے دے کر کہا کہ یہ پہن لے۔ پھر اس نے اپنی قمیض اتاری اور یہ بھی زہرہ خانم کو پہنا دی۔ زہرہ خانم کا جسم ڈھانپا گیا اور اب فضل داد کے جسم پر بنیان تھی اور پتلون۔ ایک مرد نے زہرہ خانم کا جسم ڈھانپ دیا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فضل داد کے ساتھ لپٹ گئی اور ایسی روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ یہ سکون اور مسرت کا رونا تھا۔ فضل داد پر کوئی الٹا اثر نہ ہوا بلکہ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا۔ وہ بہت دیر روتی رہی اور فضل داد سے الگ ہو گئی۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب لڑکی ذہنی طور پر نارمل ہو گئی تھی۔ فضل داد پر بڑی ہی نازک ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اس ذمہ داری کا اہم پہلو یہ تھا کہ اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا تھا، اس لیے زہرہ خانم سے پوچھا کہ اس علاقے سے وہ واقف ہے یا نہیں اور یہ علاقہ آسام سے کتنی دور ہے۔ زہرہ خانم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ اس کے اندازے کے مطابق وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ اکٹھا رہے۔ فضل داد نے سورج کو دیکھ کر مشرق مغرب اور شمال جنوب کا حساب رکھا ہوا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی شمال کی طرف چل پڑتے تھے۔ آگے علاقہ کچھ آسان سا آ گیا تھا۔ پہاڑیاں اور ٹیکریاں تو تھیں لیکن ذرا دور دور، لیکن باقی علاقہ اتنا غیر ہموار نہیں تھا کہ چلنے میں دشواری ہوتی۔ فضل داد یہ محسوس کرتا رہا تھا کہ زمین اوپر کو اٹھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا لیکن وہاں اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی جتنی میدانی علاقوں میں ہوتی ہے۔ اس علاقے میں بھی درختوں اور اونچی نیچی گھاس کی اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ یہ درخت کچھ اور قسم کے تھے اور جھاڑیاں بھی مختلف تھیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خطہ کوئی اور ہے یا شاید یہ برما نہیں۔ ایک شام فضل داد اور زہرہ خانم بڑی خوبصورت جگہ رک گئے۔ چھوٹی چھوٹی گھاس مخمل کی طرح ملائم اور نرم تھی اور اس کے ارد گرد گھنے درخت تھے۔ انہوں نے رات سونے کے لیے یہ جگہ موزوں سمجھی۔ وہ لیٹے اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ فضل داد کو اپنے جسم پر 3 4 جگہ چبھن محسوس ہوئی اور وہ بیدار ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ آدمیوں کی باتیں سنائی دیں اور پھر اسے زہرہ خانم کی آواز سنائی دی۔ اس نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ فضل داد نے آنکھیں کھولیں۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھیں نہ کھلنے دیں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ارد گرد 4 بالکل برہنہ آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں سی تھیں جو آگے سے برچھیوں کی طرح تراشی ہوئی تھیں۔ ان برچھیوں کی نوکیں فضل داد کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ وہ جب سویا ہوا تھا تو اس نے انہی نوکوں کی چبھن محسوس کی تھی۔ تب اس نے ہر طرف دیکھا۔ زہرہ خانم اس سے 7 8 قدم دور کھڑی تھی اور 2 آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے۔ یہ سب آدمی بالکل برہنہ تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گندمی اور بڑے صاف تھے۔ بعض کے بال خاصے لمبے اور بعض کے کٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کے ہاتھ میں فضل داد کا جھولا تھا۔ فضل داد سمجھ گیا کہ یہ وہی نانگے قبائلی ہیں جن کے بارے میں اس نے پہلے بھی سن رکھا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اسے قتل کر دیں گے اور زہرہ خانم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ زہرہ خانم رو رہی تھی لیکن فضل داد بے بس ہو گیا تھا۔
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آپس میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں دو ایک طرف دوڑے ہوئے گئے اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں پودوں کی لمبی لمبی ٹہنیاں تھیں جو بیلیں معلوم ہوتی تھیں۔ انہوں نے فضل داد کے ہاتھ آگے کر کے ان بیلوں سے باندھ دیے، پھر اس کے پاؤں بھی باندھ دیے گئے۔ دو آدمیوں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں اور بندھی ہوئی ٹانگوں کے نیچے سے دو لاٹھیاں جوڑ کر گزار لیں، اور اس طرح فضل داد کو اٹھا لیا کہ لاٹھیوں کے اگلے سرے ایک آدمی کے کندھے اور پچھلے سرے پچھلے آدمی کے کندھے پر تھے۔ اس طرح فضل داد بندے ہاتھوں اور پاؤں سے لٹک رہا تھا۔ ایک آدمی نے زہرہ خانم کو اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ فضل داد نے موت کو قبول کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح تسلی دی کہ جاپانیوں کے ہاتھوں بھی تو مرنا تھا۔ وہاں سے بچ نکلے تو جنگل میں کسی درندے کا شکار ہونا تھا، وہ بھی نہ ہوئے تو ان نانگے وحشیوں کے ہاتھوں موت لکھی ہوئی تھی، وہ مل رہی ہے۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ فضل داد دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ سارا علاقہ سرسبز تھا اور درخت تو بہت ہی تھے، ہری بھری ٹیکریاں اور اونچی اونچی پہاڑیاں بھی تھیں، لیکن یہ علاقہ دشوار گزار نہیں تھا۔ آگے چڑھائی ہی چڑھائی تھی، کہیں ذرا سی اترائی آتی تھی اور پھر زمین اوپر کو چلی جاتی تھی۔ فضل داد سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بلندیوں پر رہتے ہیں۔ فضل داد کے پاس گھڑی تھی جو ان نانگوں نے نہیں اتاری تھی۔ نانگے بہت ہی تیز چل رہے تھے۔ زہرہ خانم کو وہ باری باری اٹھا رہے تھے۔ وہ جسموں سے بہت طاقتور معلوم ہوتے تھے۔ وہ جب رکے تو فضل داد کو گھڑی نے بتایا کہ 4 گھنٹے اور کچھ منٹ گزر گئے ہیں۔ انہوں نے فضل داد کو بڑے آرام سے زمین پر رکھ دیا اور لاٹھیاں جو دراصل ان کی برچیاں تھیں کھینچ لی، پھر اسے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اس کے پاؤں کھول دیے گئے لیکن ہاتھ نہ کھولے گئے۔ فضل داد نے سب سے پہلے زہرہ خانم کو دیکھا۔ اسے بھی انہوں نے کندھوں سے اتار دیا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ہر طرف دیکھا تو یہ جگہ پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔ سبزہ زار اور درختوں کی وجہ سے یہ ساری جگہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں نانگے آدمیوں اور عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے اور بڑے بھی ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ اگر ان کی باتیں سمجھ میں آتی تو کچھ اندازہ ہو جاتا کہ ان لوگوں کا مقصد کیا تھا۔ وہاں ادھر ادھر درختوں کی ٹہنوں، سرکنڈوں اور گھاس پھوس کے جھونپڑے بنے نظر آئے، جن میں بعض گول تھے اور باقی چوکور۔ اچانک ہجوم میں ہڑبونگ سی ہوئی اور یکلخت یہ ہڑبونگ خاموشی میں بدل گئی۔ ایک طرف سے ہجوم نے ادھر ادھر ہٹ کر راستہ بنایا۔ ایک نانگا آ رہا تھا جس کے پیچھے 4 نانگے تھے۔ یہ نانگا ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ پوری طرح نانگا نہیں تھا۔ اس نے کمر کے گرد ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ اس رسی سے رنگدار کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ کوئی ٹکڑا ایک بالشت سے زیادہ نہیں تھا۔ اس رسی میں پھولدار ٹہنیاں بھی اڑسی ہوئی تھیں۔ اس شخص کے سر کے ارد گرد رنگدار کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں پرندوں کے رنگدار پر اڑسے ہوئے تھے۔ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے۔ وہ چہرے سے ادھیڑ عمر لگتا تھا۔ ادھیڑ عمر کی 2-3 لکیریں ظاہر ہو گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں تقریباً 2 فٹ لمبا ڈنڈا تھا جس پر رنگدار کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے آگے والے سرے پر رنگدار پر لگے ہوئے تھے اور اس کے پچھلے سرے کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ جب آیا تو ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور ہر بچہ، عورت اور آدمی دوزانو بیٹھ گئے اور سر جھکا لیے۔ یہ شخص جسے میں سردار ہی کہوں گا، پہلے زہرہ خانم کے پاس گیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کے ارد گرد 2 چکر لگائے اور پھر پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس نے ڈنڈے کا اگلا سرا جہاں پرندوں کے پر اڑسے ہوئے تھے زہرہ خانم کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر منہ سے عجیب سی آواز نکالی۔ اس نے ہجوم کی طرف منہ کر کے کوئی بات ایسے انداز میں کہی جیسے کوئی اعلان کیا ہو۔ ہجوم نے اچھل کود کر اور تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے سردار نے اعلان کیا ہے کہ ان کے مطلب کی چیز مل گئی ہے۔ پھر یہ سردار فضل داد کے سامنے جا رکا اور اسے بھی اچھی طرح دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے نانگوں کو آہستہ سے کچھ کہا۔ نانگے فضل داد کو ایک طرف لے گئے اور ایک درخت کے پاس کھڑا کر کے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں مضبوط رسی ڈال دی اور رسی کا دوسرا سرا درخت کے ساتھ باندھ دیا جیسے کسی جانور کو باندھا جاتا ہے۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے فضل داد کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ شام کے وقت فضل داد کو ایک جھونپڑے میں لے گئے جو پتھروں کا بنا ہوا تھا اور اس کی چھت میں درختوں کے موٹے ٹہن اور سرکنڈے اور ان پر مٹی ڈالی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ فضل داد کو اندر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کھانا دیا گیا۔ یہ ابلے ہوئے چاول تھے اور شوربے والی مچھلی تھی۔ فضل داد نے بڑی ہی لمبی مدت کے بعد صحیح کھانا دیکھا تھا۔ وہ اس کھانے پر ٹوٹ پڑا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے ہاتھ اس جھونپڑے میں داخل کر کے کھول دیے گئے۔ 2 نانگوں نے اسے نہ جانے کیا کچھ کہا تھا۔
وہ انگلیاں اور ہاتھ اس کی طرف کر کے زور زور سے ہلاتے اور غصے سے بولتے تھے۔ وہ یقیناً یہی کہتے ہوں گے کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ فضل داد کی رات اس کمرے میں گزری، یہ اس کا قید خانہ تھا۔ اسے اپنا کوئی غم نہیں تھا، وہ زہرہ خانم کے لیے پریشان تھا۔ وہ ایسی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ نانگے وحشی اس خوبصورت عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے، لیکن وہ اس عورت کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا اتنا زیادہ کھا لیا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گیا۔ اگلے روز دو نانگے اس کے پاس آئے اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اشاروں سے ان نانگوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ نانگوں نے اس کے اشارے سمجھ لیے اور ان میں ایک نے اپنی گردن پر یوں ہاتھ کا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اگر وہ ان کی زبان سمجھتا تو ان سے کہتا کہ گردن بہت جلدی کاٹ دو تاکہ میں اس دنیا کے جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ دونوں نانگے وہاں سے نکل گئے اور دروازہ بند کرنے لگے۔ فضل داد نے سوچنا شروع کر دیا کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن وہ بزدلوں کی طرح نہیں مرے گا یا بکرے کی طرح اپنی گردن نہیں کٹوا لے گا، بلکہ ایک دفعہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گا اور یہ کوشش بھی کرے گا کہ زہرہ خانم کو بھی ساتھ لے جائے۔ حوالدار فضل داد ان نانگوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ ان نانگوں کے متعلق کچھ ضروری باتیں پہلے ہی بتا دوں تو میرا خیال ہے اچھا رہے گا۔ ان نانگوں کی پرانی تاریخ تو میں نہیں جانتا اور شاید ان کی کوئی تاریخ ہے بھی نہیں۔ جنگ عظیم کے فوراً بعد یہ قبائل تاریخ میں نمایاں طور پر ابھر کر آ گئے۔ اب یہ نانگے نہیں بلکہ ناگا قبائل کہلاتے ہیں۔ ان کی اپنی سیاسی قیادت ہے اور یہ قیادت اتنی مخلص اور دیانتدار ہے کہ اس نے آدم خور نانگوں کو ایک باعزت قوم بنا دیا ہے۔ اگر قیادت مخلص اور دیانتدار ہو اور اس کے دل میں اپنے لوگوں کی محبت ہو تو معجزے رونما ہو سکتے ہیں۔ جنگ عظیم کے تھوڑے ہی عرصے بعد اخباروں میں دو قبائل کے نام آنے لگے، ایک ناگا اور دوسرے میزو۔ ان قبائل کا علاقہ آسام کے مشرق اور شمال مشرق میں ہے، اس سے آگے برما شروع ہو جاتا ہے۔ ناگا اور میزو قبائل کا علاقہ ہندوستان میں آتا ہے، یعنی وہاں ہندوستان کی حکومت ہے۔ ناگا قبائل تو بالکل ہی وحشی اور آدم خور تھے، انسانی کھوپڑی اور ان کے کلچر اور عقیدے کا لازمی حصہ تھا۔ یہ لوگ مادرزاد ننگے رہتے تھے، کچھ پہاڑوں کے دامن میں رہتے اور باقی پہاڑوں کی ڈھلوانوں اور بلندیوں پر رہتے تھے۔ یہ وہی نانگے تھے جن کے ہاتھ فضل داد اور زہرہ خانم چڑھ گئے تھے۔ میزو قبائل ان سے بہتر تھے، ان میں نانگوں جیسا وحشی پن نہیں تھا اور درندگی بھی نہیں تھی۔ میزو قبائل کا علاقہ نانگوں کے علاقے کے ساتھ ملتا ہے۔ اکثر میزو قبائل کے لوگ ہی نانگے آدم خوروں کا شکار ہوا کرتے تھے۔ فضل داد جھونپڑے میں بیٹھا ہوا تھا، دن کا وقت تھا، اس نے فرار ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کا جائزہ لیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا، اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور ذرا سا دھکیلا۔ اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ مضبوط نہیں۔ اگر وہ دروازے کو اپنے جسم کے دھکوں سے دھکیلتا تو دروازے کے تختے ٹوٹ سکتے تھے۔ وہ زور زور سے ٹھڈے مار کر بھی دروازہ توڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی جرت نہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ باہر نانگے موجود ہیں، وہ اسے فوراً پکڑ لیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مار ہی ڈالیں۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ شام کا کھانا تو کوئی لائے گا ہی، اگر وہ اکیلا ہوا تو اس پر قابو پا لے گا اور اس کا گلا گھونٹ کر بھاگ جائے گا۔ اسے اپنا یہ پلان بھی اچھا نہ لگا کیونکہ وہ زہرہ خانم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کمانڈو ٹریننگ لی ہوئی تھی، وہ اپنا ہر داؤ آزمانا چاہتا تھا اور اس کا یہ ارادہ بہت ہی مضبوط تھا۔ وہ فرار کے طریقے سوچ رہا تھا کہ اسے باہر سے دروازہ کھلنے کی آوازیں آئیں۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا، دروازے کا کواڑ بڑی تیزی سے کھلا اور دو نانگے بہت ہی تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے فضل داد کا ایک بازو اور دوسرے نے دوسرا پکڑ لیا اور اسے اٹھایا۔ اب فضل داد کھڑا تھا اور ایک نانگا اس کے پہلو میں اور دوسرا دوسرے پہلو میں کھڑا تھا۔ دونوں نے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے۔ ایک دو منٹ کے بعد دروازے میں ان کا سردار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا تھا جو فضل داد نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ 2 فٹ لمبا ڈنڈا تھا اور اس پر رنگ دار کپڑے کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایک سرے پر پرندوں کے رنگ دار پر لگے ہوئے تھے اور دوسرے سرے پر چھوٹی چھوٹی 2 گھنٹیاں بندھی تھیں۔ اس کے ساتھ زہرہ بھی تھی۔ زہرہ خانم کو زندہ اور سلامت دیکھ کر فضل داد کو اطمینان ہوا۔ وہ اب اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ گزشتہ رات کیا سلوک ہوا، لیکن یہ پوچھنے کی مہلت نہ دی گئی۔ ہوا یہ کہ جن دو نانگوں نے اسے پکڑ رکھا تھا انہوں نے ایک تو اس کے بازو کے نیچے کو کھینچا جیسے اسے بٹھانا چاہتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے سر اور گردن پر ہاتھ رکھ کر نیچے کو دبایا۔ وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ ایک نانگے نے اسے چھوڑ کر سجدہ کیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے فضل داد کو اشارہ کیا کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ ان کا سردار زہرہ خانم کے ساتھ دروازے میں ہی رک گیا تھا۔
فضل داد اس کے آگے سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ وہاں مسئلہ زبان کا تھا۔ اگر نانگوں کا سردار فضل داد کی زبان سمجھ سکتا تو فضل داد اسے بتاتا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا کرتے۔ کہنے کے بجائے فضل داد نے ہاتھ اوپر کر کے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس اشارے سے وہ اپنا مطلب واضح کرنا چاہتا تھا جو نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں نانگوں نے اس کا سر پھر نیچے کو دبانا شروع کر دیا۔ سردار دروازے میں ہی کھڑا فضل داد کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ فضل داد نے دیکھا کہ سردار کے ہونٹوں پر تبسم سا تھا، اس کے چہرے پر ہلکا غصے کا بھی تاثر نہیں تھا۔ ہم جب فوج میں بھرتی ہوئے تھے تو ہمیں فوجی ٹریننگ دی گئی تھی جو مکمل سمجھی جاتی تھی، لیکن جنگ کے دوران اس ٹریننگ میں کچھ اضافے ہوئے تھے۔ ان میں لڑائی کا ایک اور طریقہ بھی شامل تھا، اسے ان آرمڈ کامبیٹ کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور دشمن کے ایک دو فوجی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کے پاس رائفلیں ہیں جن پر سنگینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ہمیں داؤ سکھائے گئے تھے کہ خالی ہاتھ مسلح دشمن کے خلاف کیسے لڑنا ہے۔ اسے بے ہتھیار کی لڑائی کہا گیا تھا۔ فضل داد نے ایک تو یہ ٹریننگ لی تھی اور اس کے علاوہ اسے گوریلا اور کمانڈو ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ جھونپڑے میں دو نانگے اس کا سر جھکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فضل داد نے یہ داؤ کھیلا کہ اپنے دونوں بازو آگے کو کیے اور دائیں بازو کی کوہنی دائیں والے نانگے کے پیٹ میں اور بائیں بازو کی کوہنی بائیں طرف والے نانگے کے پیٹ میں اتنی زور سے ماری کہ دونوں نانگوں نے اس کا سر چھوڑ دیا اور وہ اپنے پیٹوں پر ہاتھ رکھ کر دوہرے ہو گئے۔ فضل داد نے دونوں کی گردنوں پر ہاتھ رکھا اور پہلے انہیں ذرا پیچھے ہٹایا، پھر بڑی زور سے ان دونوں کو آگے جھٹکا دیا اور ان کے سر آپس میں ٹکرائے۔ دونوں سیدھے ہو گئے اور چکرانے لگے۔ فضل داد نے ایک بار پھر دونوں کو گردنوں کے پیچھے ہاتھ رکھے اور دونوں کے منہ اور ماتھے آپس میں پہلے کی طرح اور زور سے ٹکرائے۔ دونوں نانگے چکرائے، ایک تو گر ہی پڑا اور دوسرا اس طرح ڈولنے لگا جیسے کسی نشے میں ہو۔ نہیں فضل داد، زہرہ خانم نے گھبرا کر کہا، یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ فضل داد نے ان کے سردار کی طرف دیکھا۔ سردار کے ہونٹوں پر ہلکا سا جو تبسم تھا وہ اب کھلی ہوئی مسکراہٹ بن گیا تھا۔ سردار اور زہرہ خانم کے پیچھے دو اور نانگے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں بانسوں کی برچیاں تھیں۔ جب فضل داد نے اندر والے دونوں نانگوں کے پیٹوں میں کوہنیاں ماری تھی تو باہر کھڑے دونوں نانگے برچیاں تان کر اندر آنے لگے تھے۔ وہ فضل داد کو برچیاں مارنا چاہتے تھے یا ان کا ارادہ فضل داد پر قابو پانے کا تھا۔ وہ آگے ہونے لگے تو سردار نے اپنے بازو دائیں اور بائیں پھیلا کر انہیں باہر ہی روک لیا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے آدمیوں میں کتنی طاقت ہے اور کیا وہ اس آدمی فضل داد کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے چہرے سے یہ بھی پتا چلتا تھا جیسے فضل داد نے جو داؤ چلائے تھے یہ سردار کو بہت اچھے لگے تھے۔ دونوں نانگے سنبھل کر سیدھے ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک نے دوسرے سے کچھ کہا اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ ایک جھونپڑے کی ایک طرف دیوار کی طرف تک چلا گیا اور دوسرا سامنے والی دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ فضل داد جھونپڑے کے وسط میں کھڑا دونوں کو دیکھتا رہا۔ دونوں نے گھونسے تو نہ تانے، یوں کیا کہ اپنے ہاتھ آگے کیے، ان کی انگلیاں کھلی ہوئی اور ذرا آگے کو مڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ دونوں فضل داد کو پنجے مارنا چاہتے ہوں۔ دونوں تیزی سے فضل داد کی طرف دوڑے، وہ درندوں کی طرح دانت نکال کر پیس رہے تھے۔ جب وہ فضل داد کے قریب آئے تو فضل داد ایک قدم پیچھے ہٹا، ایک ہاتھ ان کی گردن پر اور دوسرا ہاتھ دوسرے کی گردن پر رکھ کر اندر کو دبایا۔ دونوں پہلے ہی دوڑے آ رہے تھے۔ فضل داد کے ہاتھوں نے ان کی رفتار اور تیز کر دی اور وہ آپس میں بڑی زور سے ٹکرائے۔ ایک بار پھر ان کے منہ اور ماتھے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں تیورائے اور ان کے سر ڈولنے لگے۔ وہ دونوں فضل داد کے مقابلے میں یقیناً طاقتور تھے، لیکن انہیں وہ داؤ معلوم نہیں تھے جو فضل داد کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں ذرا سنبھلے اور فضل داد کو قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سردار نے گرج کر ایک ہی لفظ کہا تو دونوں فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ سردار نے فضل داد کو ڈنڈے سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ بیٹھ جاؤ۔ فضل داد، زہرہ خانم نے کہا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاؤ۔ فضل داد زمین پر دوزانو ہو گیا۔ سردار آگے بڑھا اور اپنے ڈنڈے کا پروں والا سرا ایک کندھے سے لگایا، پھر دوسرے کندھے سے لگایا اور پھر ڈنڈے کا سرا اس کے سر پر آہستہ سے رکھا۔ اس نے کچھ کہا بھی جو فضل داد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اتنا ہی سمجھ سکا کہ سردار غصے میں نہیں اور اس نے اسے شاباش دی ہے۔